آداب عرض ناظرین، ایک خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک خبر نامہ میزبان روف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک خبر نامہ۔ ناظرین، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جگہ ذمہ داریاں نبھانے والے برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ ڈومنگ راپ نے ایک بار پھر متنبہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے حوالے سے جلد بازی میں کیا گیا کوئی بھی اقدام کرونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اتوار کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نجی طور پر اس حوالے سے کام کر رہی ہے کہ کسی طرح لاک ڈاؤن ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کے سامنے ایسی قیاس آرائیاں کرنا غیر ذمہ دار ہوگا۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں رہیں۔ ہم بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم طبی و سائنسی مشوروں پر عمل کرتے ہوئے سماجی فاصلے قائم رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم اگلے مرحلے کے لیے مناسب وقت پر تیار ہوں۔ سنیچر کے روز حاصل ہونے والی اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ کے ہسپتالوں میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لیے صبر و تحمل، ہم آہنگی، حساسیت اور عوام کی خدمت کی علامت بنانے کی اپیل کرتے ہوئے اتوار کے روز کہا کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں کو مقامی انتظامیہ کی ہدایت اور باہمی سماجی دوری پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں کورونا کو ایک ماہ کے اندر ہرانے کے لیے اس لڑائی میں پھر سے پرعزم ہونے کے لیے رہنمائی کی ہے اور ملک یقینی طور پر اس پر عمل کرے گا۔ ناظرین، مرکزی وزیر صحت و خاندانی فلاح و بہبود ڈاکٹر ہریش وردھن نے اتوار کو بتایا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے مرکز اور ریاستی حکومتوں کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے نتائج مثبت سامنے آ رہے ہیں اور جن علاقوں میں پہلے کورونا کے زیادہ معمولے ہاٹ اسپاٹ تھے وہ اب غیر ہاٹ اسپاٹ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر خوشی ظاہر کی ہے کہ کورونا وبا روکنے کے لیے لاگو لاک ڈاؤن کے دوران ملک میں پولیس اہلکاروں نے جس جذبے خدمت کا ثبوت دیا ہے اس سے پولیس کے تئیں لوگوں کی سوچ میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس کووڈ-19 انفیکشن آدمی کے اعصابی نظام کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جس سے اس کی خوشبو اور مزہ پہچاننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر، گجرات، دہلی اور مدھیہ پردیش میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اور صرف ان 4 ریاستوں میں اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 609 ہو گئی ہے، جو ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی مجموعی اموات کا تقریباً 74% ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد 49,626 تک پہنچ گئی ہے اور اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 824 ہو گئی ہے۔ وہیں اب تک 8,045 لوگوں کو صحت مند ہونے کے بعد الگ الگ اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ ناظرین، کانگریس کے چیئرپرسن سونیا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ کورونا کے خلاف جاری جنگ میں معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بڑا چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس کو بہت بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے اسے پٹری پر لانے کے لیے سنجیدگی کوششیں کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ محترمہ گاندھی نے سنیچر کو مسٹر مودی کو اس معاملے میں ایک خط لکھا اور کہا کہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے گزشتہ 5 ہفتوں سے جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے سامنے کئی چیلنج پیدا ہو گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے خلاف اس جنگ میں ہماری معیشت ایک مسئلہ بن گئی ہے، جس پر فوری توجہ دے کر اس سے حل کرنے کی سخت ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا گیا تو ملک کی معیشت پر اس کے نہایت سنگین اثرات ہوں گے اور اس سے نمٹنا حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن جائے گا۔
नाज़रीन, कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना की वबा से लड़ रही है दुनिया का तजुर्बा ये बता रहा है कि इस वायरस से टेस्टिंग से ही निपटा जा सकता है, लेकिन हमारे पास काफ़ी सलाहियत होने के बावजूद हुकूमत इस वबा से लड़ने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान मनीष तिवारी ने इतवार को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना से निपटने के लिए टेस्टिंग किट ही वाहिद तरीक़ा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोरोना का पहला मामला मिलने के बाद से अब तक तकरीबन 5,80,000 लोगों के टेस्ट हो पाए हैं। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जितनी टेस्टिंग हो रही है वो पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही कम है। इन्होंने कहा कि माहिरीन कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास टेस्टिंग की सलाहियत हर रोज़ 1 लाख है, लेकिन हैरत की बात है कि हुकूमत इस सलाहियत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए, जबकि उसके पास टेस्ट करने की सलाहियत है तो हर दिन सिर्फ 39,000 टेस्टिंग ही क्यों कर रही है। हुकूमत को ये भी बताना चाहिए कि हुकूमत ने अपनी सलाहियत को महदूद रखा है तो क्या इसके पीछे इसकी कोई सोची समझी हिकमत अमली है। तर्जुमान ने कहा कि हमारे पास जब टेस्टिंग की सलाहियत काफ़ी है तो हुकूमत इसका 50% से कम इस्तेमाल हर रोज़ क्यों कर रही है। इससे ये भी बताना चाहिए कि पिछले 36 दिन में लॉकडाउन के दौरान इसने कितनी टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाई है। मुल्क में इस वक्त टेस्टिंग के वसाइल का प्रोडक्शन किस सतह बढ़ा है। इन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर और मास्क कितनी तादाद में हैं, इस बारे में हुकूमत इत्तला देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आ रही है कि मुल्क में सिर्फ 3 लाख टेस्टिंग किट बची हुई है। इन्होंने सवाल किया कि अगर ये सही है तो हुकूमत बताए कि इसकी इस बारे में आगे की क्या हिकमत अमली है। क्या वो इसी वजह से टेस्टिंग की सलाहियत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है कि कोरोना की जांच के लिए हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है और क्या इसने इसके लिए रेट तय किए हैं, इसकी भी उसे इत्तला देनी चाहिए।